اچھا، میں جب آج مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے ایک بات بڑی حیرانگی میں لے گئی کہ یہ جو مہینہ گزر رہا ہے یہ دسمبر کا مہینہ ہے، اور جنگ یمامہ جو ہے وہ بھی دسمبر کے مہینے میں ہوئی ہے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی ہے اور مسلمہ کذاب کے ساتھ ہوئی ہے۔ 632 سن عیسوی کے اندر دسمبر کے مہینے کے اندر جنگ یمامہ ہوئی، تو وہ بھی ختم نبوت کے لیے جنگ تھی۔ ہم بھی یہ کلاس بنا کے محفل سجا کے بیٹھے ہیں اور حضور کی ختم نبوت کا ذکر کر رہے ہیں، اب بھی دسمبر کا مہینہ ہے۔ تو جنگ یمامہ جو ہے یہ یمامہ کے علاقہ میں ہوئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 2 صحابی، ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا ہے، اللہ کی تلوار، اور دوسرے صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑے تگڑے لوگ تھے۔ حضرت خالد بن ولید کا نام کون نہیں جانتا؟ تو حضرت ابو دجانہ کو کون نہیں جانتا؟ بڑے تگڑے لوگ ہیں یہ۔ تو وہ خالد بن ولید جن کی ڈیوٹی حضرت ابو بکر صدیق نے بطور کمانڈر لگائی، اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں سپہ سالار تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ یمامہ کا اعلان کیا، یہ وہ وقت تھا کہ جب ابھی قریب ہی نبی علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے فوراً بعد اسلام کو بڑے فتنوں کا سامنا تھا۔ سب سے بڑا فتنہ اس فتنے کے بعد زکوٰۃ کے منکرین کا تھا۔ حضور کے وصال کے فوراً بعد بڑے فتنے اٹھے، بڑے ہی فتنے اٹھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جو ہے وہ یہ منکرین ختم نبوت کا محاسبہ کیا، اور مسلمہ کذاب کے تعاقب میں 13,000 کا لشکر صحابہ کرام کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمامہ کے مقام پر بھیجا۔ 13,000 مسلمان تھے اور 40,000 وہ مسلمہ کذاب کے بندے تھے۔ کدھر 13,000 کدھر 40,000۔ پھر سنیں، کتھے 13 تے کتھے 40۔ لیکن اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں، تم تھوڑے بھی ہوں مسلمانوں جذبہ جہاد کے ساتھ آؤ، میں تھوڑوں کو بھی زیادہ کے اوپر غالب فرما دوں گا۔ 13,000 کے لشکر کے اندر جب جنگ ہوئی تو کئی دنوں کے اوپر محیط یہ جنگ ہوئی، اور قریب 1200 کی تعداد میں صحابہ کرام اس جنگ کے اندر شہید ہوئے، اور 2100 منکرین ختم نبوت واصل جہنم ہوئے۔ اور ان 1200 صحابہ کے اندر 700 صحابہ وہ تھے جو حافظ قرآن تھے، اور جب منکرین ختم نبوت کے تعاقب میں لشکر تیار کیا جا رہا تھا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک قانون بنایا گیا ہے نا کہ بدر کے صحابہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، وہ بزرگ صحابہ ہیں، وہ دور تبرک جو ہے وہ صحابہ کے اندر وہ رہیں گے اور ان کی رہنمائی کیا کریں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا جب مشرکین کے ساتھ جنگ تھی تب اور بات تھی، یہ منکرین ختم نبوت ہیں، کوئی بدری ہو یا احد والا صحابی ہو، سارے اس جنگ کے اندر شامل ہو جائیں۔ اور اس 1200 صحابہ میں 700 صحابہ وہ جو حافظ قرآن شہید ہوئے۔ اور یہ وہ دور تھا کہ جب قرآن کریم، آج تو مسجد کی الماریاں بھری پڑی ہیں، پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا، گھروں میں قرآن ہم غلاف کے اندر سجا کے رکھتے ہیں، پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ وہ دور تھا جب جنگ یمامہ ہوئی، یہ وہ دور تھا کہ اس دور میں قرآن کریم کتابی شکل میں کوئی نہیں تھا، اگر تھا تو وہ انتہائی یعنی مختصر جو ہے وہ نسخے تھے۔ تو اس وقت حافظ قرآن کا دنیا سے چلے جانا بہت بڑا نقصان تھا۔ تو صحابہ کرام نے وہ نقصان برداشت کر لیا، لیکن منکرین نے ختم نبوت کو برداشت نہیں کیا، ان کو واصل جہنم کیا اور اس فتنے کا کلا کما کیا۔ جب جنگ اپنے آب و تاب میں تھی تو مسلمہ کذاب نے دیکھا یار میرے بندے تو اتنے مر رہے ہیں۔ مسلمہ کذاب نے دوڑ کر بھاگ کر ایک باغ کے اندر پناہ لی۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت زید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کی بات بڑی خوبصورت ہے۔ یہ وہ سرکار کے صحابی ہیں، انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو عرض کی جناب باغ کے اندر جانے کے لیے کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے،
اور باغ کی جو دیواریں ہیں بڑی اونچی ہیں، اور باغ کا دروازہ جب تک نہیں کھلے گا ہم مسیلمہ کذاب تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت زید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے مجھے کسی ذریعے سے اس باغ کے اندر بھیجتے، میں اندر سے دروازہ کھول دیتا ہوں۔ صحابہ سے مشورہ کیا گیا تو کہا ایک ہی ایسا طریقہ ہے جس طریقے کی جو ہے وہ بنیاد پر حضرت زید کو اندر بھیجا جا سکتا ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ منجنیق لائی جائے، منجنیق لگا کے حضرت زید کو پتھر کی جگہ رکھ کے یوں کہہ لیں کہ اس کے اندر بھیجا گیا باغ کے اندر۔ یہ حضرت زید بن قیس نے قربانی دی، اور جب حضرت زید بن قیس جو ہے وہ اڑ کے، میں تو یہی کہوں گا نا لفظ، اڑ کے جب وہ باغ کے اندر جا رہے تھے تو مسیلمہ کذاب کے حوصلے پست ہو گئے۔ اس نے کہا یہ تو اندر بھی آ گئے، اور یہ اڑتا ہوا کیسے آ گیا؟ بڑا پریشان ہوا۔ لیکن حضرت زید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر گئے، آپ نے جا کے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، دور سے تیر لگا، آپ کا ایک جو ہے وہ بازو وہ لٹک گیا، ساتھ زخمی ہو گیا، اور ایک جو ہے وہ منکر ختم نبوت آگے بڑھا، اس نے دوسرا بازو کاٹنے کی کوشش کی، لیکن اتنی دیر تک حضرت زید بن قیس نے دروازہ کھول دیا۔ حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کے ساتھ اس باغ کے اندر داخل ہو گئے، اور آپ نے اس کو پکار کے کہا اے منکر ختم نبوت مسیلمہ کذاب، میرا تیر تیرے سینے کے اندر پیوست ہوگا۔ جب یوں تیر کا نشانہ لگایا تو وہ خفا اس وجہ سے ہو گیا کہ اس کے جو محافظ تھے انہوں نے آگے آ کے وہ تیر کو روک لیا۔ تو یہ مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کرنے کا جو ایک عظیم کارنامہ تھا وہ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے آیا۔ اور یہ حضرت وحشی وہ ہیں جنہوں نے احد کے میدان کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ تو وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا تو آپ نے تاریخی جملے کہا میرے سے یہ غلطی ہوئی تھی، میں نے حضور کے چچا جان کو جو ہے وہ شہید کیا تھا، آج میں وہ بدلہ چکا رہا ہوں۔ اسلام کا بہت بڑا فتنہ جو مسیلمہ کذاب تھا وہ بھی وحشی بن حرب نے قتل کر دیا، اس کو واصل جہنم کر دیا۔